ہمیں میر کا کوئی ایسا فیصلہ جس پہ اس کو آج بھی ریگریٹ ہو؟ مجھے ریگریٹ کسی چیز پہ نہیں ہے، بالکل بھی کسی چیز پہ ریگریٹ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں مزید اچھے انداز سے کر سکتا تھا لیکن مجھ سے نہیں ہوئے۔ مثلا ہاں وہ ایک دفعہ مجھے موقع ملا کہ نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کا مجھے موقع ملا، اور نیلسن منڈیلا کا انٹرویو کرنا میرا خواب تھا۔ تو جب میں 1995 کی بات ہے، میں جب اس کے سامنے اپنے خواب کے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا، تعبیر کے سامنے، خواب کی تعبیر کے سامنے، تو مجھے نا میں نے یہ فوکس نہیں کیا، مجھے یہ سمجھ نہیں تھی کہ یہ آدمی 27-28 سال جیل میں گزارنے کے بعد آیا اور اس کو ساؤتھ افریقہ کا پریزیڈنٹ بنا کے تو کامن ویلتھ کانفرنس میں بھیج دیا گیا ہے، اور اس کا انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں وہ نالج نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ تو میں نے جو ان کے ساتھ انٹرویو شروع کیا تو مجھے یہ ریئلائزیشن نہیں تھی کہ یہ ابھی ان کو نہیں پتا کہ پاکستان اور انڈیا کے پرابلمس کیا ہیں، تو ایران اور پاکستان کا کیا مسئلہ ہے۔ تو میں انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں ان کو سوال کرنے شروع کر دیے، اس میں میرا بڑا ٹائم ضائع ہو گیا، اور پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ تو روٹین کا ایک انٹرویو کر رہا ہے میرے، اس نے وہ مجھے خود ہی بتا دیا، وہ اتنا بڑا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ یار میں تو 28 سال بعد جیل سے نکلا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ جو تم بات چیت کر رہے ہو، یہ کشمیر انڈیا پاکستان، یہ میرے بارے میں پوچھو، وہ میں بتا دوں گا میرا جیل میں ٹائم کیسے گزرا۔ تو ایک کرتے کرتے نا وہ ٹائم تھا تھوڑا سا وہ ختم ہوا، پھر میں نے ایک اور ایکسٹینشن لی، ٹائم میں 10 منٹ کا اور اضافہ کروایا، وہ میرے سے صحیح طرح ہو نہیں سکا وہ انٹرویو بہرحال، لیکن پھر بھی اس کے باوجود میرا بڑا میں اس کو اپنا ایک بہت بڑا پرائڈ سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کا انٹرویو کیا، لیکن اس طرح سے ہوا نہیں، وہ پریپریشن میری ٹھیک نہیں تھی، اور ان کو دنیا کی پالیٹکس کا پتہ نہیں تھا زیادہ، تو یہ ایک ریگریٹ ہے مجھے۔ کوئی ذاتی ریگریٹ، پرسنل ڈیسیژنز زندگی کے؟ یہ اب آپ مجھے پتہ ہے کس طرف جانے کی کوشش؟ نہیں میں ادھر ہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ میں نے جناب ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک دفعہ میں اخبار میں اپرینٹس یعنی زیر تربیت صحافی جو ہوتا ہے انٹرنشپ میں کر رہا تھا، ساتھ میں ماسٹرز بھی کر رہا تھا، تو مجھے کسی وجہ سے کسی نے کہا کہ تم CSS کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے ابھی اپنا ماسٹرز کا امتحان نہیں دیا تھا، میں نے جناب CSS کی کتابیں کھول لی اور فارم بھر دیا اور میں نے امتحان دے دیا، میں نے CSS کا امتحان دے کے میں پاس ہو گیا، اور اس کے بعد جس کے ساتھ میری یہ شرط لگی، اچھا جو بھی تھی، میں نے کہا سے تو شادی بھی بنتا ہے۔ ہاں، تو میں نے کہا جی یہ ہے جی CSS کر لیا میں نے ثابت کر دیا میں کس سے شرط لگی تھی بتائیں؟ ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ میں نے اس کو پھاڑ دیا، میں نے کہا یہ ہے جی آپ کا CSS، کیبنٹ ٹاپ میں ایسے کرتے ہیں نا۔ تو میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ میری جو تھی نا جو کمٹمنٹ تھی، جرنلزم واز ناٹ مائی پروفیشن بٹ اے پیشن، تو میری اس وقت تنخواہ بہت ہی کم تھی، اور میں اگر CSS کر لیا تھا اور میں جوائن کر لیتا سروس فیڈرل سروس آف پاکستان، تو اپنا بڑے پیسے مل رہے تھے مجھے، بڑی سہولیات ملنی تھی ایک دم سے، لیکن آج اگر میں بیوروکریٹ ہوتا تو میں ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا اور میں ایکسٹینشن کے لیے کسی سیاستدان کے گھر کے چکر لگا رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو میں آج بڑا اپنے آپ کو مطمئن سمجھتا ہوں، میں اس پہ بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں نے وہ CSS کیا اور اس کو پھر رزلٹ کو پھاڑ دیا اور صحافی بننے کا فیصلہ کیا، اور اس میں بڑی مشکلات آئیں، لیکن دیکھیں نا یہ جو مشکلات ہیں یہ صرف میری تو نہیں ہے، یہ پاکستان کا ہر دوسرا آدمی جو ہے اس کی یہی مشکلات ہیں، اور یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے ان کی کہانی میرے سے بھی زیادہ
मुश्किलात का शिकार हो, ठीक है ना। तो हमारा जो मुल्क है उसमें आपको बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे कि जिन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया जिस पे उनको अफसोस है, ठीक है, लेकिन मेरा ये तजर्बा ये कहता है कि आपसे अल्लाह मियाँ जो भी करवाता है वो सही करवाता है। उसमें अगर आप कभी किसी किसी इम्तिहान में कामयाब नहीं होते, आप नाकाम हो जाते हैं, उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होती है, वो फिर आप मज़ीद मेहनत करते हैं और मज़ीद आगे चले जाते हैं। क्या आप कभी रिटायर होना चाहेंगे? कोई रिटायरमेंट प्लान है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हर आदमी को रिटायर ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि मेरे जो फील्ड के लोग हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो रिटायर नहीं होते और जिन लोगों ने असल में रिटायर होना होता है तो वो तो एक्सटेंशन ले लेते हैं, एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा, तो उनकी एक्सटेंशन से पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा होता है और एक्सटेंशन नहीं लेना चाहिए। तो लेकिन मैं जो है ऐसे अपने बहुत से साथियों को जानता हूँ, सीनियर साथियों को, कि उन्होंने फैसला किया रिटायर होने का, रिटायर हो गए और रिटायर होने के बाद उन्होंने दोबारा काम शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा, हमारे एक साथी हैं, अभी उन्होंने अखबार के एडिटर से रिटायर हुए, एडिटरशिप से रिटायर हुए, तो उनको कहा गया कि यार अब एक और अखबार है, आप कॉलम लिखना शुरू कर दें। तो उन्होंने कॉलम लिखना शुरू कर दिया। मैंने उनसे कहा यार आपको तो किताब लिखनी चाहिए, आपने कॉलम लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने पिछले साल की बात है, उन्होंने कहा यार ये जो है ना मसला बड़ा है, ये बंदा जो है ना इसने ले लिया एक्सटेंशन और ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो अगर इसने लिया एक्सटेंशन तो मैं भी फिर लिखूंगा दोबारा कॉलम, तो जब अगर इसको तीसरी एक्सटेंशन मिल गई तो मैं भी कॉलम लिखता रहूँगा, और अगर एक्सटेंशन ना मिली फिर मैं किताब की तरफ चले जाऊँगा। तो सहाफ़ी जो होता है ना, उसकी लड़ाई सारी उम्र चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, किरदार बदलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में क्योंकि मसाइल ख़त्म नहीं होते, तो जिस सहाफ़ी को ताकतवर लोगों से लड़ाई करने की आदत पड़ जाए, फिर आप जैसे लोग जो हैं वो सवाल भी ऐसे करें कि लड़ाई में कमी की बजाय मज़ीद इजाफा हो जाए, तो फिर लड़ाई जो है जारी रखने के लिए फिर प्रोफेशन जो है वो उसको भी कंटिन्यू रखना पड़ता है। तो इसलिए हम कम रिटायर होते हैं, वो अक्सर रिटायर हो जाते हैं।